अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट जिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ परी शाह के कलम से तहरीर करदा नावल तेरे नाल इश्क एपिसोड नंबर 30। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। दिन के 12 बजे भी कराची में काफ़ी सर्दी थी। सूरज की सुस्त किरणें कराची की सड़कों से लिपटी हुई थी, लेकिन कराची के लोग तेज़ी से अपने रोज़मर्रा के काम कर रहे थे। सड़क पे खड़ी इमारतें सर उठाए आसमान छूने की कोशिश में थी। कतार में बनी इमारतों के आखिर पे आओ तो पिंक जैस्मिन लॉन्ज वेयर की खूबसूरत इमारत आने जाने वालों को देख रही थी। इमारत के अंदर आओ तो पहले फ्लोर पे हफ्सा पूरे स्टाफ के बीच खड़ी बोल रही थी। इसके हाथ में कपड़े का छोटा सा टुकड़ा था जिसको दिखाकर वो कुछ कह रही थी। सब कुछ समझा कर इसने काम करने के कहते अपने कदम ऊपर अब्बास के केबिन की तरफ बढ़ाए। अब्बास फ्री हो? दरवाजे से जरा सा सर अंदर निकाल कर इसने पूछा। इसकी आवाज़ पे अब्बास एकदम चौंका। हाँ आ जाओ। लैपटॉप की स्क्रीन बंद करते इसने मुस्कुराते अंदर आने की इजाज़त दी तो वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। काम कैसा चल रहा है? दोनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर करते इसने पूछा। ठीक है, कुछ फैब्रिक्स मुझे पसंद नहीं आए तो मैंने इसे चेंज करने का कहा है और कलर्स में थोड़ी चेंजिंग की है, बाकी सेट है सब। इसने संजीदगी से जवाब दिया। अच्छा, लंच के बाद बाकी मटेरियल भी एक दफ़ा चेक कर लेना, फिर काम शुरू हो गया तो चेंज करना मुश्किल हो जाएगा। मुझे अभी सर की कुछ मेल्स सेंड करनी है, इसके बाद मैं तुम्हें ज्वाइन करूँगा। अब्बास ने एक नज़र इसको देखकर जवाब देते दोबारा लैपटॉप ऑन कर लिया। कुछ ही मिनटों बाद पियोन कॉफ़ी रख कर गया तो हफ्सा खामोशी से अपना मग लेती टेक लगाए अब्बास की तेज़ तेज़ चलती उंगलियां देखने लगी, साथ ही अल्फाज को तरतीब देने लगी। रूम में सिर्फ अब्बास की लैपटॉप पे तेज़ी से चलती उंगलियों की टिक टिक थी। अब्बास। कुछ लम्हों बाद हफ्सा की पुरसोच आवाज़ ने माहौल में इरताश पैदा किया। हाँ, अब्बास अपने काम में मसरूफ़ बोला। मुझसे निकाह करोगे? गहरा सांस लेते इसने जल्दी से बोल दिया। अब्बास की तेज़ी से चलती उंगलियां रुकी और नज़रें इसकी तरफ उठी जो बोलकर अब इसके जवाब की मुंतज़िर थी। ये मजाक का वक्त नहीं, मुझे बहुत काम है। अब्बास ने संजीदगी से टोका और फिर से लैपटॉप पे तवज्जो मरकूज की। और तुम्हें लगता है मैं ऐसा मजाक करूंगी? हफ्सा की तीवरी चढ़ी। तो? अब्बास ने आबरू उचकाई। तो क्या? बेवकूफ़ इंसान, मैं सीरियस हूँ। इसका तो सुनकर उस हफ्सा को गुस्सा आया तो इसने इतनी मुश्किल से बोला, ऊपर से इसके तासुर। हफ्सा, क्या तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? ने कहा कोई मजाक नहीं है। अब्बास को अभी भी यकीन नहीं आया। तो तुम्हें क्या लगता है मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो तुमसे ऐसा मजाक करूंगी? कम ऑन अब्बास, मैं मैच्योर लड़की हूँ और तुमसे पूछ रही हूँ क्या तुम मुझसे निकाह करोगे? हफ्सा ने तहम्मुल से अपनी बात दोहराई। अब्बास हंस पड़ा। एक लड़की एक लड़के से निकाह का पूछ रही है? क्या मतलब है तुम्हारा? लड़की पूछ रही है? लड़की क्यों नहीं पूछ सकती? इस्लाम ने लड़की को भी अपनी पसंद से शादी करने की इजाज़त दी है। मैं अपने घर पे बात कर चुकी हूँ और इनकी इजाज़त से ही तुमसे पूछ रही हूँ। अब जवाब देना पसंद करोगे? संजीदगी से एक बात करते इसने आखिर में दांत पीसे। अगर मैं इनकार कर दूं तो? अब्बास ने जांचना चाहा। कोई मसला नहीं, तुम अपने फैसले में आज़ाद हो। हफ्सा ने सुकून से जवाब दिया। अब्बास खामोश हो गया। पर तुम मुझसे क्यों शादी करना चाहती हो? मेरा मतलब है तुम्हें कोई भी अच्छा पढ़ा लिखा अमीर खूबसूरत इंसान मिल सकता है, फिर मुझ जैसा कम शक्ल कम हैसियत क्यों? अब्बास ने उलझकर पूछा। देखो अब्बास, मैं कोई इमेच्योर ख्वाबों में जीने वाली लड़की नहीं हूँ जिसका शहजादा इसको लेने आएगा। मेरे लिए शक्ल सूरत और पैसा ज़रूरी नहीं है। आज के ज़माने में शक्ल को खूबसूरत बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, और रहा पैसा तो वो आनी जानी चीज़ है, आज है तो कल नहीं। मेरे लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो है सीरत, और तुम में मैंने वो हर चीज़ देखी है। औरत को ऐसे मर्द की ज़रूरत होती है जो अंदर से खूबसूरत हो। इसकी इज्जत करता हो, ना कि खूबसूरत हैवान जो इसको पाँव की जूती बना कर रखे। मैंने तुम्हारी सीरत को देखा है इसलिए तुमसे पूछा, बाकी तुम्हारी जो भी मर्जी होगी मुझे कबूल है। हम जैसे दोस्त हैं वैसे ही रहेंगे। हफ्सा ने सुकून से अपनी बात समझाई। इसकी बात सुनकर अब्बास के लबों पे हल्की सी मुस्कान आई जिसे वो मिनट से पहले छुपा गया। तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती। अब्बास ने एक और एतराज़ निकाला। तो जब निकाह हो जाएगा जान जाऊंगी। हफ्सा ने इसका एतराज़ रद्द किया। मैं क्या कहूँ? अब्बास उलझ गया। ये सूरत हाल इसके लिए बहुत ही अजीब सी थी। हफ्सा के सामने कुछ भी कहने से वो झिझक रहा था। तुम शर्मा रहे हो? हफ्सा ने ताज्जुब से पूछा। इसकी बात पे अब्बास का चेहरा सुर्ख हो गया। हफ्सा हंस पड़ी। अब्बास, अगर तुम्हें कोई सवाल पूछना है तो तुम मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। मैं जानती हूँ पूरी ज़िंदगी की कमिटमेंट है, इतनी जल्दी कोई भी फैसला करना आसान नहीं है। हफ्सा आराम से बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं था और तुमने इस तरह अचानक पूछा तो बस इसीलिए। सच कहूँ तो शादी का ख्याल कभी आया ही नहीं। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस यही मेरी ज़िंदगी है। मुझे नहीं पता ऐसे मौके पे क्या करते हैं या लड़कियों को कैसे ट्रीट करते हैं। मैं सीधा सा इंसान हूँ, अगर कभी फ्यूचर में मुझसे कोई गलती हो गई तो दरगुजर करना।
عباس نے نظریں ٹیبل پہ جمائے سوچ سوچ کر بات کی. ویٹ اے منٹ, تم نے لاسٹ میں کیا کہا؟ ذرا کلیئر کرو اپنے الفاظ کو. حفصہ نے جلدی سے ٹوکا. کب آؤں تمہارے گھر والوں سے رشتہ مانگنے؟ اب کہ عباس نے صاف الفاظ میں کہا تو حفصہ کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی. جب تمہارا دل کرے آ جانا, اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو عباس بھی مسکرا دیا. چلو اپنے نکاح کی خوشی میں لنچ کروا دو. اب کہ اس نے دانت نکالتے فرمائش کی. بس یار, ہر بار میری جیب پہ ٹاکا ڈالنا, شادی تک مجھے کنگال کر دینا تم. عباس مصنوعی خفگی سے بولتا لیپ ٹاپ بند کر کے کھڑا ہوا باہر کی طرف بڑھا. حفصہ ہنستے اس کے پیچھے گئی. میں نے کہا تھا اگلا لنچ بھی تمہاری طرف سے ہی ہوگا. اوہ, تو تم نے پہلے سے مجھ پہ نظر رکھی ہوئی تھی, عباس نے چھیڑا. استغفر اللہ. حفصہ نے جھٹ کانوں کو ہاتھ لگایا تو عباس نے کہکہا لگا اٹھا. گول گپے فل ڈٹ کر لنچ کرتے ہیں. وہ واپسی کے لیے نکلے تو حفصہ نے معصوم سی صورت بنا کر نئی فرمائش کی. مس حفصہ, میں اپنا کام چھوڑ کر آیا ہوں اور واپس جا کر باس کو جواب دینا ہے. بہت ٹائم ہو گیا ہے, گول گپے پھر کبھی. عباس نے سنجیدگی سے جواب دیا تو حفصہ منہ بسوڑتی رخ موڑ گئی. گاڑی آفس کے بجائے کسی اور راستے پہ دیکھتے اس نے ترچھی نظروں سے عباس کو دیکھا جو سنجیدہ سا ڈرائیو کر رہا تھا, پھر رخ موڑ گئی. کچھ منٹوں بعد جب گاڑی ایک گول گپے والے اسٹال کے قریب رکی تو حفصہ نے حیران نظروں سے اس کو دیکھا. اب کیوں روکی؟ حفصہ نے خفگی سے پوچھا. کیونکہ میں اپنی دوست کا اداس چہرہ نہیں دیکھ سکتا, اس نے نرمی سے کہا تو حفصہ مسکرا دی. اللہ نے چاہا تو بہت جلد ہم اپنی نئی زندگی شروع کریں گے, پر پہلے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. میری لائف میں کبھی کوئی لڑکی نہیں آئی, اس لیے مجھے نہیں پتا لڑکیوں کو کیا پسند ہوتا ہے کیا نہیں, ان کو کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. میں اس معاملے میں بالکل نکما ہوں. اگر کبھی تمہارے معاملے میں مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو پلیز ریکویسٹ ہے بدگمان مت ہونا. سیدھا میرے پاس آنا اور جو بھی بات ہو صرف مجھ سے کہنا. میں کبھی نہیں چاہوں گا ہمارے بیچ کی بات کسی تیسرے تک پہنچے. میں کوشش کروں گا کہ میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. اپنے ہاتھوں پہ نظریں جمائے عباس نے نرمی سے اپنی بات کہی. میں بھی کوشش کروں گی کہ تمہیں زندگی کی ہر خوشی اور سکون دے سکوں. حفصہ مسکرائی کہ اس کا انتخاب غلط نہیں تھا. عباس نے وہاں کھڑے بچے کو آواز دے کر اس کے لیے 2 پلیٹ گول گپے گاڑی میں ہی منگوا لیے. چلو آپ جلدی سے کھا لو, مجھے کام کرنا ہے جا کر. آج تمہارے چکر میں باس نے کچھ کہا نا تو دیکھنا پھر. عباس نے دھمکی دی تو حفصہ ہنس پڑی. سوچ لو, شادی کے بعد روز کھلانے پڑیں گے. گول گپا منہ میں رکھے وہ پھنسی پھنسی آواز میں بولی. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے میڈم, آپ دیکھ لیں کیا آپ روز کھا سکیں گی, وہ مسکراتے لہجے میں بولا. حفصہ کے لبوں پہ دلکش مسکراہٹ پھیل گئی. وہ 2 پلیٹ مزے سے کھانے کے بعد سی کرتے اس نے چلنے کا کہا. اگر زیادہ جل رہا ہے تو آئس کریم کھلا دوں. اس کی سی اور سرخ ہوتی آنکھوں کو دیکھتے وہ ذرا فکر مندی سے بولا. نہیں آپ چلے, میں نہیں چاہتی میرے ہونے والے ان کی انسلٹ ہو. حفصہ لب دبائے شرارت سے بولی تو عباس کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ بکھر گئی. ایک مسکراتی نظر حفصہ پہ ڈال کر اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے آفس کے راستے پہ ڈال دی. دونوں اپنی اپنی جگہ لبوں پہ حسین مسکراہٹ لیے آنے والی خوبصورت زندگی کا سوچ رہے تھے. جو روتے ہو سسکتے ہو, بڑے بے چین بھرتے ہو, یہی تو ہونا بنتا ہے پاگل. محبت لفظ تھوڑی ہے جو لکھو پورا ہو جائے. یہ تو دیمک کے جیسی ہے جو دل کو خاک کر دے, تمہیں برباد کر دے گی. جہاں کراچی کے لوگ بھاگم بھاگ اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے, وہیں ایک ذی رخ ایسی بھی تھی جو سب سے دور ایک سنسان گوشے میں تنہا بیٹھی تھی. یہ آبادی سے دور ایک ویران سا علاقہ تھا جہاں کچھ فاصلے پہ درخت لگے ہوئے تھے. ان درخت کے بیچ ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی جس کے مالک وہیں نیچے بیٹھا تھا. ایک ہاتھ میں تنکا پکڑے دوسرے سے اس کو توڑ رہا تھا. سیاہ آنکھیں لال سرخ ہوتی سونے کی چغلی کھا رہی تھی. بال ماتھے پہ بکھرے ہوئے تھے. لاکھوں لوگوں کا ہیرو ہمدان الوی اجڑے حالت میں بیٹھا خود کا احتساب کر رہا تھا. جب سے وہ ابیر سے ملا تھا عجیب سی کیفیت کا شکار تھا. کیا وہ اتنا برا تھا کہ صرف اپنے ایک خواب کے لیے اس نے ابیر کو اتنے دکھ دیے؟ صرف شہرت پانے کے لیے اس نے بری طرح ابیر کے کردار کی دجیاں اڑائی تھی؟ ان سوالوں کا جواب تھا ہاں, اس نے ایسا ہی کیا تھا. اور جواب پا کر اس کا ڈوب کے مرنے کو دل کر رہا تھا. اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو کب کا مر چکا ہوتا. ابیر کی بے گناہی کا اس کو اسی دن پتہ چل گیا تھا جب اس نے ابیر کے جانے کے 2 دن بعد گلی کی CCTV فوٹیج دیکھی تھی. لیکن وہ بے حس بنا اپنے کیے سے نظریں چراتا رہا. پر اب ابیر کی باتیں سن کر اس کو ایک نئے سرے سے اپنے گناہ کا احساس ہوا تھا. ابیر نے اس کو سزا بہت دیر سے دی تھی, لیکن اللہ نے اس کی سزا کی شروعات اسی دن سے کر دی تھی جب اس کو دنوں میں کامیابی ملی تھی. اس کو آج احساس ہوا تھا کہ وہ کامیابی نہیں تھی, وہ اللہ کی طرف سے دی گئی سزا تھی. جو اس نے چاہا اللہ نے اس کو دے دیا, لیکن بدلے میں اس کا سکون لے لیا. آج ہمدان کو شدت سے احساس ہوا تھا کہ اس نے کیا کھویا تھا اور کیا پایا. سوچوں میں گم وہ آس پاس سے بے خبر بیٹھا تھا جب بہت آہستہ سے اس کے قریب بیٹھا کوئی دوسرے وجود کے احساس نے اس کو چونک کر دیکھا تو ماجبین کو دیکھ کر اس کو شدید حیرت ہوئی. مانا کہ میرا پیچھا کرنا تمہارا کام ہے, لیکن
तुम्हें इस जगह अकेले नहीं आना चाहिए था। एक नज़र इसके चेहरे पे डालता वो सपाट अंदाज में बोलता, सर झुका गया। अकेली कहाँ हूँ, आप तो हैं सही, वो संजीदगी से बोली। हमदान ने जवाब नहीं दिया। वो इस वक्त अकेला रहना चाहता था, लेकिन ये लड़की जोंक की तरह चिमट गई थी इसको। जहाँ वो जाता था वहीं वो मौजूद होती। पता नहीं इसको कैसे पता चलता था। आज तो वो सबसे छुप कर घर के पिछले दरवाजे से निकल कर आया था, लेकिन इसको फिर भी पता चल गया था, जिसका सबूत इसकी यहाँ मौजूदगी थी। क्यों उदास हैं? सामने दरख्तों पे नजर जमाए इसने संजीदगी से पूछा। तुमसे मतलब? तुम क्यों हर जगह मेरे पीछे आ जाती हो? हमदान चिढ़ गया। मतलब का तो मुझे पता नहीं, और रही बात आपका पीछा करने की, तो मानती हूँ 2-4 बार ऐसा किया है, लेकिन आज तो इत्तेफाक हुआ है। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था आप यहाँ होंगे। मैं तो अपने लिए आई थी यहाँ, इसने संजीदगी से जवाब दिया। तो हमदान ने चौंक कर इसके तासुरात देखे, जो आज ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा थी। वरना वो जितनी बार मिली थी हमेशा बच्चों की जैसी हरकतें करती मिली थी। अपने लिए? हमदान ने ना चाहते हुए भी सवाल किया। हाँ, अपने लिए। जब कोई ना हो आपके आसपास अपनी बातें शेयर करने के लिए, रोने के लिए किसी का कंधा ना हो, तो इंसान खुद को ही अपना सब कुछ बना लेता है, जैसे मैंने बनाया है। अपनी बातें खुद से ही शेयर करती हूँ, अपने कंधे पे ही सर रख कर रो लेती हूँ, और ये सब मैं इंसानों की दुनिया में नहीं कर सकती। इसलिए ऐसी तन्हाई में आना पड़ता है जहाँ कोई आपको देखकर आपके आंसुओं का मजाक ना उड़ाए, जहाँ कोई आपकी बेबसी से लुत्फ अंदोज ना हो। इसलिए हम जैसे कमज़ोर लोग रोने के लिए ऐसे ही सुनसान गोशे तलाश करते हैं। वो हद से ज़्यादा संजीदे थी। तुम जैसी लापरवाह लड़की को क्या तकलीफ हो सकती है? हमदान ने तल्खी से कहते सर झटका। यही तो हमारे माशरे का आलमिया है सर। किसी को लगता है कि सिर्फ वही तकलीफ में है, दुख परेशानी सिर्फ इसकी ज़िंदगी में है, बाकी सारी दुनिया बहुत खुश है। पर ऐसा होता नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई परेशानी होती है, जैसे वो दूसरों से शेयर नहीं कर सकता। हम सिर्फ लोगों के हंसते मुस्कुराते चेहरों को देख कर कह देते हैं कि फला कितना खुश है, हालांकि हम नहीं जानते कि इनके अंदर क्या चल रहा है, वो किस तकलीफ से गुजर रहा है। हम कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी इनके मुतालिक राय देने से बाज नहीं आते। शहादत की उंगली से मिट्टी पे नक्श बनाती वो अजियत से मुस्कुराई। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अमदान ने बेसाख्ता पूछा। आप मुझे पसंद ज़रूर हैं, पर इतने भी नहीं कि अपनी ज़ात खोलकर आपके सामने रख दूं। महाजबीन ने नज़रें उठाकर इसकी आंखों में देखते जवाब दिया। तो हमदान हूँ करता रुख मोड़ गया। आप बताएं, आपको कौन सी तकलीफ यहाँ खींच लाई? वो नरमी से पूछने लगी। तुम्हें क्यों बताऊं? हमदान का लहजा सपाट हुआ। किसी लड़की का मामला है? इसने तुक्का लगाया। तो हमदान ने तेज नजरों से इसको घूरा। ओह, तो सच में किसी लड़की का मामला है? चलिए मुझे बता दें, हो सकता है मैं आपकी कोई हेल्प कर दूं। मैं भी लड़की हूँ ना, मुझे पता है लड़कियों को क्या पसंद है क्या नहीं होता। मुस्कुराती वो शुरू हो गई। ऐसा कुछ नहीं है। हमदान ने जल्दी से इसको टोका। तो फिर? इसने आबरू उचकाई। मुझसे एक गुनाह हो गया है और अब मुझे इसकी सज़ा सुनाई गई है। अगर मैंने वो काम कर लिया तो मुझे माफ़ी मिल जाएगी, पर इस काम को करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं इस गुनाह की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन वो काम बहुत मुश्किल है। मुझे समझ नहीं आ रही क्या करूँ। गहरा सांस लेते इसने अपनी मुश्किल बयान की। इसमें सोचना कैसा? अगर आप अपने गुनाह पर पशेमान हैं तो बगैर सोचे समझे वो काम करें, अगर नहीं है तो रहने दें। अल्लाह ने आपकी नीयत देखनी है, और वैसे भी इस दुनिया के काम इसी दुनिया में रह जाने हैं। आगे कुछ काम आएगा तो वो आपके अमाल हैं, ना कि दुनिया के ज़रूरी काम। महाजबीन ने बहुत ही आसानी से हल बताया। हमदान ने मुतासर कुन अंदाज में सर हिलाया। मैं तो तुम्हें बच्ची समझता था, तो पर तुम खासी समझदार हो। ये बेरहम ज़माना हम जैसों को वक्त से पहले समझदार बना देता है सर। संजीदगी से जवाब देती वो उठ खड़ी हुई। तुम जैसो मतलब? इसके अंदाज में हमदान ने हैरानी से इसको देखा। कुछ नहीं, छोड़ें, फिर मिलेंगे, चलती हूँ, सर झटक कर कहते इसने हाथ मारते कपड़े साफ किए और 2 उंगलियां माथे तक लाते इसको इशारा करते चल दी। रुको, ऐसे अकेले मत जाओ, मैं छोड़ देता हूँ। हमदान ने रोका कि कुछ ही देर में अंधेरा हो जाता और इसके लिए अकेले जाना मुनासिब नहीं था। रहने दें, मुझे अकेले सफ़र करने की आदत है। हमदान को लगा वो जैसे मुस्कुराई हो। कभी कभी आदत के बरखिलाफ भी काम करने चाहिए। आ जाओ, हमदान ने हल्का सा मुस्कुराते ऑफर की। जाने दे सर, मैं ऐसी मेहरबानियों की आदी नहीं हूँ। इसकी मुस्कान से नजरें चुराती वो संजीदगी से कहकर चल दी। आ जाओ माँ, इस वक्त अकेले जाना मुनासिब नहीं है। अब के हमदान ज़रा सख्ती से बोला तो इसने रुक कर इसको देखा, फिर सर हिलाकर गाड़ी का फ्रंट डोर खोलती बैठ गई। इसके बैठते देख हमदान ने भी ड्राइविंग सीट संभाली और गाड़ी शहर के रास्ते पर डाल दी। अपने घर ले चले, मुझे कुछ देर महविश के साथ बैठना है, धीरे से कहकर इसने सीट की पुश्त पर टेक लगाते आंखें बंद कर ली। हमदान ने इसके चेहरे की तरफ देखा, जो हद से ज़्यादा सुर्ख हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितना जब्त किया हो इसने खुद पे। पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी इसकी। इसका चेहरा देखते हमदान ने बेख्तियार सोचा, फिर सोचे झटक कर तवज्जो ड्राइविंग पे मरकूज कर दी। अम्मी, अबिया कहाँ है? जब से स्कूल से आई है मुझे नज़र नहीं आ रही। आप वो भी नहीं है, क्या हुआ, कहाँ गई वो?
شازیہ بیگم کو روم سے آتے دیکھ ابیر نے بے چینی سے پوچھا، ابیحا جب سے گھر آئی تھی ایک دفعہ اپنی شکل دکھا کر گئی تھی اور اب مغرب ہونے والی تھی، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ نہیں، گھر پہ ہیں پر گیسٹ روم میں کچھ کر رہی ہیں اور اندر جانے کی کسی کو پرمیشن نہیں ہے۔ شازیہ بیگم نے اس کو پوری بات بتائی تو وہ سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا بھی کیا کر رہی ہیں۔ اور مہد اب کہاں چلے گئے ہیں؟ مہد کو کہیں نہ پا کر اس نے پوچھا۔ آپ ہی نے کہیں بھیجا ہے اس کو، شازیہ بیگم نے بتایا تو وہ الجھن سے سر ہلا گئی کہ آج سب کی حرکتیں مشکوک تھیں اور سب سے زیادہ تو مہد کی، جس نے آج آفس سے چھٹی کی تھی اور وہ بھی بلا وجہ۔ ابیر کو گڑبڑ لگ رہی تھی، ورنہ تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے مہد کبھی آفس سے چھٹی نہیں کرتا۔ میں دیکھتی ہوں پتہ نہیں کیا کر رہی ہوں گی۔ اس نے مزید صبر نہ ہوا تو اٹھ کر چل دی۔ رک جاؤ ابیر، مہد آنے والا ہوگا، بار بار تم اوپر نیچے آؤ جاؤ گی تو غصہ کرے گا۔ شازیہ بیگم نے جلدی سے روکا کہ وہ چلی ہی نہ جائے ورنہ آبی نے ان سے ناراض ہو جانا تھا۔ امی بس ایک بار دیکھ کر آتی ہوں، ان کو پیار سے کہتی وہ روم سے باہر نکلی تو شازیہ بیگم بھی اس کے پیچھے آئیں۔ ابھی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تھا کہ سامنے سے مہد آ گیا۔ اس کو اوپر آتے دیکھ وہ وہیں رک گئی۔ مہد کو دیکھ شازیہ بیگم آنکھوں سے اشارہ کرتی نیچے چلی گئی۔ کدھر؟ اس کے قریب آتے مہد نے آبرو اچکا کر پوچھا۔ وہ ابیحا بہت دیر سے اوپر نہیں آئی، اس کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھتے ابیر نے تھوک نگلتے جواب دیا، منع کیا ہے نا بار بار اوپر نیچے آنے جانے سے، تو پھر کیوں باز نہیں آتی؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر روم میں لاتے اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بس ابیحا کو دیکھنے جا رہی تھی، اس میں کیا ہے؟ ابیر چڑی۔ اس میں کچھ نہیں ہے، بس آپ کو اوپر نیچے کے چکر لگانے سے منع کر رہا ہوں۔ آپ نے باز نہیں آنا نا، بس آج ہی نیچے والی روم میں شفٹ ہوتے ہیں ہم، پھر جتنا مرضی نیچے کر لیجیے گا۔ اب کے مہد ذرا سخت لہجے میں بولا۔ آپ پھر ڈانٹ رہے ہیں؟ ابیر نے بھوری آنکھوں میں آنسو بھرے اس کو دیکھا۔ یا اللہ! مہد آنسو دیکھتے کرا اٹھا۔ ابیر آپ کی صحت کے لیے کہہ رہا ہوں، ہر بار رونا ضروری نہیں ہے، مہد نے بے بسی سے بولا۔ آپ سب نے مجھے بیمار ہی سمجھ لیا ہے، ہر کوئی مجھ پہ پابندی لگاتا ہے۔ دنیا میں ہر عورت ماں بنتی ہے، میں کوئی انوکھی نہیں ہوں جو آپ سب ایسے کر رہے ہیں۔ ایک ہی جگہ پہ رہ رہ کے میں تنگ آ گئی ہوں، نہ آپ مجھے کچھ کھانے دیتے ہیں نہ کہیں جانے دیتے ہیں۔ اب کوئی بات نہیں مانوں گی میں کسی کی۔ ابیر آنسو بہاتے غصے سے بولتی واش روم میں گھس گئی۔ مہد بے بسی سے اس کی پشت دیکھ کر رہ گیا۔ آج کل وہ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی بات پہ چڑ جاتی تھی، وہ سمجھتا تھا، لیکن اس کی صحت بھی ضروری تھی۔ کچھ دیر تک وہ باہر نہ نکلی تو مہد کچھ سوچتا نیچے چلا گیا۔ اس کا جو موڈ خراب ہوا تھا رات تک خراب ہی رہا۔ کھانا بھی اس نے آپوں سے اوپر منگوا کر کھا لیا۔ جب تک مہد فری ہو کر اوپر آیا وہ سر منہ لپیٹے سو چکی تھی۔ اس کا خراب موڈ دیکھ ابیحا بھی آپوں کے ساتھ سو گئی تھی، ورنہ ہفتے کے آدھے دن وہ ابیر کے ساتھ سوتی تھی۔ مہد چلتے بیٹھ کے قریب آیا اور آہستہ سے اس کا منہ سے کمبل اتار کر دیکھا، جو ماتھے پہ بل لیے ایسے سو رہی تھی جیسے نیند میں بھی ناراض ہو۔ اس کے ماتھے پہ بل دیکھے مہد مسکراتے اس کے قریب بیٹھے اور شہادت کی انگلی سے اس کے ماتھے پہ لکیر کھینچتے اس کے ماتھے کے بل مٹائے۔ نیند میں اس کا لمس محسوس کرتے ابیر کے لب مسکرائے اور وہ مہد کا ہاتھ پکڑ کر کروٹ بدل گئی۔ مہد بھی مسکراتے اس کے ساتھ دراز ہو گیا۔ کسی کے کاندھا ہلانے سے اس نے مشکل سے نیند سے بھری آنکھیں کھولی تو مہد اس کی طرف جھکا اس کو اٹھا رہا تھا۔ چہرے پہ پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی۔ ابیر حیرت سے گھڑی کی طرف دیکھی جو صبح کے 6 بجا رہی تھی۔ اٹھ جائیں، نماز کا ٹائم گزر رہا ہے، اس کی حیرت دیکھتے اس نے بتایا تو ابیر کا چہرہ دیکھتی سر ہلا کر اٹھ گئی۔ اتنے وقت سے ساتھ رہتے اس نے پہلی بار ابیر کو اٹھایا تھا۔ وہ وضو کر کے واپس آئی تو مہد آگے پیچھے 2 جائے نماز بچھا چکا تھا، جس کو دیکھتے ابیر کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ اس کی خواہش وہ ایسے اور اس ٹائم پہ پورا کرے گا اس نے سوچا نہیں تھا۔ نم آنکھوں سے اس نے مہد کی طرف دیکھا جو اس کو دیکھتے ہی مسکرایا۔ آئے نا، دیر ہو رہی ہے۔ اس نے ہاتھ پھیلاتے اس کو بلایا تو وہ لمحے کی دیر کیے بغیر اس کا ہاتھ تھامتی اس کے قریب آ گئی۔ رات کی ناراضگی غصہ سب بھول گیا، یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ پیارا شخص جو اس کا شوہر تھا، مہد کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی امامت میں نماز ادا کرتے اس کے اندر کیا کیا احساس پیدا ہوئے وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ مہد سلام پھیر کر اب ہاتھ اٹھائی دعا مانگ رہا تھا پر وہ خاموشی سے بیٹھی مہد کی پشت دیکھ رہی تھی۔ اس نے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے گئے تھے، مانگتی بھی تو کیا، اس نے سب تو دے دیا تھا بلکہ اس کی حیثیت سے بڑھ کر سب دیا تھا۔ اب تو اس کا شکر ادا کرنا تھا جس نے اس پہ اتنا کرم کیا تھا۔ کبھی وہ ترستی تھی کسی کے منہ سے اپنے لیے پیار بھرا بول سننے کو، اور اب رب نے اس کو اتنے پیارے لوگ دیے تھے جن کے لیے وہ اہمیت رکھتی تھی، جو اس سے بے حد پیار کرتے تھے، اور وہ تو خدا کا شکر ادا کرتی نہیں تھکتی تھی جو اس پہ اتنا مہربان ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ مہد پیچھے مڑا تو اس کو ایسے ساکت بیٹھے دیکھ پوچھا۔ مہد نم آنکھوں سے اس کو دیکھتے وہ آہستہ سے بولی، حکم کریں۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھ پہ اپنے ہاتھوں میں لیتا وہ نرمی اور توجہ سے بولا۔ اس کی اتنی توجہ پہ اس کو رونا آنے لگا، لیکن اس نے آنسو پہ بند باندھا۔ سوری اینڈ تھینک یو، وہ سر جھکائے بھرا لہجے میں بولی۔ اور وہ کس لیے؟ محبت سے اس کی پلکوں کی نمی اپنی انگلی کے پوروں سے چنتے اس نے پوچھا۔ سوری کل آپ سے لڑائی کرنے اور ناراض ہونے کے لیے، اور تھینک یو میری زندگی میں آنے کے لیے، مجھے اتنی خوشیاں دینے کے لیے، میری ہر خواہش پوری کرنے کے لیے۔
اس کے ہاتھ لبوں سے لگاتے وہ عقیدت سے بولی، میڈم آپ کو سوری بولنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بندہ آپ کا ہے، چاہے لڑائی کریں، ناراض ہو یا جان سے مار دیں۔ محض شرارت سے بولا تو ابیر نے آخری جملے پہ گھور کر دیکھا، اور تھینک یو آپ کو نہیں، مجھے بولنا چاہیے، آپ نے میری رکی ہوئی بے رنگ زندگی میں دوبارہ سے رنگ بھرے، میری بیٹی کو اتنی محبت دی، اس کی اتنی اچھی پرورش کر رہی ہیں، میرے ماں باپ کی اتنی عزت کرتی ہیں، آپ اسے اتنا پیار کرتی ہیں، مجھے اتنی بڑی خوشی دینے جا رہی ہیں، آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ اس کے سامنے مجھے تھینک یو بھی بہت کمتر لگتا ہے۔ آپ میری زندگی میں بہار بن کر آئی ہیں اور اب میرا فرض ہے کہ آپ کو دنیا کی ہر خوشی دوں، آپ کی ہر خواہش پوری کروں۔ اب آپ ہر ٹینشن کو خود سے دور کر دیں اور اس خوبصورت لمحات کو انجوائے کریں۔ محبت، احترام اور عقیدت، پتہ نہیں کون کون سے جذبہ تھا جو مہد کے لہجے میں تھا۔ ابیر کے آنسو گرنے لگے۔ اب کیوں یہ آنسو بہا رہی ہیں؟ اس کے گالوں پہ بہتے موتیوں کی نرمی سے صاف کرتا محبت سے پوچھنے لگا۔ آپ نہیں جانتے مہد، آپ کے الفاظ نے مجھے کتنی خوشی دی۔ ایک عمر گزاری ہے اس انتظار میں کہ کوئی میرا اپنا بھی ہو جو مجھ سے پیار کرے، میری کیئر کرے، اپنا وقت دے مجھ سے یہ توقع کی تھی، اس نے سوائے درد کے کچھ نہیں دیا، اور آپ نے بن کہے میری ہر خواہش پوری کی۔ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کروں کم ہے جس نے آپ جیسا خوبصورت شخص میری قسمت میں لکھا۔ ابیر کا بس نہیں چل رہا تھا اپنی ساری محبت اس پیارے شخص پہ لٹا دے، اس لیے اپنی قسمت پہ رو رہی ہیں۔ مہد اس کا موڈ بدلنے کو شرارت سے بولا، مہد کتنے بدتمیز ہیں آپ۔ ابیر اس کے بازو پہ ہاتھ مارتے غصے سے بولی تو وہ ہنس پڑا۔ اب جیسا بھی ہو آپ کا ہی ہوں۔ جائے نماز اٹھا کر رکھتے اس نے پھر سے چھیڑا، تانیہ کو بھی ایسے ہی تنگ کرتے تھے۔ ابیر نیچے سے اٹھ کر بیٹھی خفگی سے بولی، نہیں وہ کہاں مجھ سے تنگ ہوتی تھی، وہ تو الٹا میری جان کھا جاتی تھی بول بول کر۔ مہد ہنستے ہوئے کہتے اس کی گود میں سر رکھ گیا۔ اب وہ تانیہ کے نام پہ افسردہ نہیں ہوتا تھا بلکہ مسکراتے اس کو یاد کرتا تھا۔ بہت اچھا کرتی تھی وہ، آپ جو مجھ پہ ظلم کرتے ہیں نا، دیکھنا قیامت والے دن میں اور تانیہ مل کر آپ سے حساب لیں گے۔ ابیر نے دانت کچکچاتے اس کے بال مٹھی میں بھر کر کھینچے تو وہ کڑا اٹھا، اللہ بچائے مجھے دو چڑیلوں سے۔ مہد اب بھی چھیڑنے سے باز نہیں آیا۔ مہد اب لڑائی ہو جائے گی، ابیر نے وارن کیا تو وہ ہنس پڑا، نہیں پریٹی لیڈی آپ لڑائی نہ کریں، میں معذرت چاہتا ہوں۔ لب دانتوں میں دبائے وہ شرارت بھری شرافت سے بولا، مہد کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ ابیر روحانسی ہو گئی، جب آپ مجھے تنگ کرتی تھی تب میں نے کچھ کہا تھا، اب میری باری آئی تو آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے۔ جائے میں بات نہیں کرتا آپ سے، نروٹھے پن سے کہتا وہ اٹھ بیٹھا۔ ہاں آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ اچھا سوری کر لیں، تنگ کچھ نہیں کرتی۔ ابیر اس کی ناراضی کے ڈر سے جلدی سے بولی تو وہ مسکرا دیا، اتنی پیاری بیگم سے کون ناراض ہوتا ہے، چلیں شال لیں، ہم واک پہ چلتے ہیں۔ اس کے گال انگلیوں سے چھو کر وہ کہتا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اتنی سردی میں آپ مجھے باہر لے کر جا رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ اس کا ہاتھ تھامے اس کے ساتھ چلتے اس نے حیرت سے پوچھا، آپ کی خواہش تھی میرے ساتھ لمبی واک کرنے کی، اور ابھی رات ہی تو کہہ رہی تھی کہیں لے کر نہیں جاتے، تو میں نے سوچا بیگم کی شکایت دور کر دوں، ثواب ملے گا۔ بات کے آخر میں مہد شرارت سے ہنسا، آپ کو کیا کہوں میں اب؟ ابیر نے افسوس سے سر ہلایا، جان کہہ لیا کریں، تانیہ بھی کہتی تھی پیار سے۔ مہد نے الٹا جواب دیا تو وہ صرف گھور کر رہ گئی۔ مہد نے مسکراتے اس کے ہاتھ پہ گرفت مضبوط کی اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ اچھا سنیں، مہد نے پھر سے پکارا۔ جی، ابیر نرمی سے بولی، حفصہ نے عباس کو نکاح کا پروپوزل دیا ہے اور عباس نے ہاں کر دی، اب تیمور اور انکل اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو وہ تھوڑا کنفیوز ہو رہا تھا، میں نے سمجھا تو دیا، دیکھو اب کیا کرتا ہے، وہ مل تو لے، اس کے بعد آپ آپو اور موم کے ساتھ حفصہ کی طرف چلی جائیے گا رشتے کی بات کرنے۔ عباس کے گھر پہ کوئی نہیں ہے جو یہ بات کر سکے تو اس نے مجھے کہا۔ مہد نے آہستہ سے پوری بات اس کو بتائی، لیکن ابیر کی سوئی ایک ہی بات پہ اٹک گئی تھی کہ حفصہ نے عباس کو پروپوزل دیا۔ حفصہ نے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا اور بتایا تک نہیں۔ ابیر بڑبڑائی، تو پھر کیا ہوا، اس کی لائف کا فیصلہ تھا، اس نے اکیلے ہی کر لیا۔ مہد نے ناسمجھی سے اس کے تاثرات دیکھے۔ نہیں ہوا تو کچھ نہیں، ابیر نے نام میں سر ہلا دیا، لیکن حفصہ کی کلاس لینے کا پکا عہد کر لیا تھا، ایسے کیسے وہ اتنا بڑا فیصلہ لے سکتی تھی؟ چلو اگر اس نے فیصلہ کر ہی لیا تھا تو کم سے کم ایک بار اس کو بتا ہی دیتی، اس نے کون سا منع کر دینا تھا؟ کہاں گم ہو گئی؟ اس کو سوچوں میں گم دیکھ مہد نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا، کہیں نہیں یہی ہوں۔ ابیر نے سوچے جھٹک کر مسکراتے اس کو دیکھا تو مہد مسکراتے اس کے گال انگلیوں سے چھو کر سامنے دیکھنے لگا۔ شدید دھند میں لپٹی سڑک کنارہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلتے مہد نے کچھ دیر بعد ایک بار پھر ہنس کر اس کو چھیڑا تو وہ آنکھیں دکھاتی اس کو باز رہنے کا کہنے لگی، لیکن فی الحال یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ بہت خوش تھی مہد کا یہ روپ دیکھ کر، جو اپنی عادت کے برخلاف صرف اس کا موڈ اچھا کرنے کو ادھر ادھر کی باتیں کرتا، کبھی کسی بات پہ تنگ کرتا تو کبھی کس بات پہ، اور ابیر یہ سارے خوبصورت لمحات انجوائے کرتی، ان کو اپنی یادوں میں محفوظ کرتی جا رہی تھی۔
یہ اس کی اب تک کی زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے۔ ایک خوبصورت شخص کے ساتھ دور تک پھیلی دھند میں وہ دونوں آہستہ آہستہ گم ہو گئے۔ تو جناب کیسی لگی آج کی قسط؟ اپنے تبصرے ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ کیا ہونے والا ہے آگے کی کہانی میں؟ کیا چنے گا ہمدان، سزا یا زندگی بھر کی اذیت؟ جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلی قسط کا۔ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔